السلام علیکم دوستو دنیا ان مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ بہت سی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود کی مثالیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ دوستو، ہڑپا کی تہذیب کا یکدم ختم ہو جانا آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ آخر اتنی بہترین سویلائزیشن کیسے ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح سندھ میں موجود موہنجو داڑو کی سویلائزیشن بھی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ وہ بھی بہت ہی طاقتور تہذیب تھی، لیکن کیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ضلع بہاولپور کے علاقے قائم پور میں موجود یہ علاقہ ریکا ریکی کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دو بہن بھائی ریکا اور ریکی کے نام سے رہتے تھے۔ ریکا بہت بڑا ذمہ دار اور طاقتور شخص تھا۔ یہ اپنے علاقے والوں کے ساتھ بہت زیادہ سخت اور ظالمانہ رویہ روا رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بہن ریکی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن پر بھی ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے جائیداد بھی ضبط کر رکھی تھی، یعنی اس نے جائیداد میں سے بھی اپنی بہن ریکی کو حق نہیں دیا تھا۔ اس کی بہن ریکی بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن بھائی کے ظلم کے ہاتھوں مجبور تھی۔ نوبت فاقوں تک آ چکی تھی، لیکن ریکے پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ اہل علاقہ ریکے کی خوشامد میں لگے رہتے تھے اور اس کی بہن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دوستو، پھر وہ ہوا جس کا کسی کو احساس بھی نہیں تھا۔ حالات سے تنگ بہن نے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بد دعا نے اثر دکھایا اور پوری بستی عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ اللہ نے بستی کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ آج بھی بستی کے آثار عہد رفتہ کے حالات بیان کر رہے ہیں، جبکہ اس بستی کے ارد گرد کا علاقہ آج بھی آباد ہے، لیکن اس بستی والی جگہ کو آج بھی اللہ پاک نے نشان عبرت بنایا ہوا ہے۔ دوستو، بہتر تو اللہ پاک ہی جاننے والے ہیں کہ یہاں ہوا کیا تھا، لیکن جب میں نے اس علاقے کا وزٹ کیا تو مجھے آثار تو ایسے ہی لگ رہے تھے، کیونکہ اس مٹی میں آج بھی مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کے نشانات ملتے ہیں، اور جا بجا پھیلا ہوا علاقہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دوستو، یہ عبرت کا نشان عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، اللہ پاک اپنی مخلوق پر ظلم و ستم برداشت نہیں کرتے۔ آخر ظلم و ستم کی کالی رات کو ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور انصاف کا معاملہ کریں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری ظلم و زیادتیاں دیکھ کر وہ قہار و غفار اپنا انصاف دنیا میں نافذ نہ کر دے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔